مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے نام کی ہم در حقیقت اگر کھا جائے تو نام کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ ہمارے سارے جتنے مدارس دینیہ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں، جانتے نہیں یہ کون ہے اور ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، دارالعلوم کیسے قائم ہوا تھا، کن مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کے اندر جو خدمات انجام پائیں وہ کن شخصیتوں نے انجام دیں اور کس حالات سے گزرے، اس سے واقفیت ہمارے اساتذہ و طلباء کو بھی، بسا اوقات طلباء کو بھی نہیں ہوتی، اساتذہ کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو جو فارغ ہو رہے ہیں وہ خاص طور پر، اور جو ابھی زیر تعلیم ہے عمومی طور پر، کہ ان بزرگوں کے حالات زندگی کو، ان کے ملفوظات کو اپنا حرز جان بنائیں۔ ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے کر دیکھ لے اپنا، کہ کتنے ایسے ہیں کہ ہم نے حضرت نانوتوی کے سوانح پڑھی، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی، ان کے ملفوظات پڑھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں، کبھی تذکرۃ الرشید پڑھنے کی نوبت آئی، کبھی ان کے حالات کو جانچا، دیکھا کہ کس طرح وہ اس مقام تک پہنچے، کبھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خاص طور پر نام لیوا ہیں، ان کے حالات پڑھے، اشرف السوانح کتنے لوگوں نے پڑھی ہے اور کتنے ان کے ملفوظات اور مفاہیم سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اگر اس کا یہ سوال کیا جائے ہم میں سے اکثر لوگوں سے، تو شاید جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، کچھ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے اکابر سے وابستہ نہیں ہو سکے پوری طرح۔ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں، میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ نہ ہوں تو یہ جو کمی میں بتا رہا ہوں، اپنے اکابر سے تعلق کی کمی، اس کو دور کریں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے طبقے کے اندر جو ہے وہ نعروں کا زور ہے اور جذبات کا زور ہے، لیکن جو اس کی روح تھی وہ رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔ لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے جگہوں پر جا کر اپنے اکابر کے حالات پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی، عجیب و غریب تذکرہ ہے ان سب اکابر کا، وہ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات، پہلے ملفوظات اور پھر مواعظ، ملفوظات پڑھنے میں زیادہ آسان ہے، مواعظ میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، لیکن مواعظ جو ہیں وہ جو دین کی جو سمجھ، دین کی جو فکر اور انسان کو اپنی اصلاح کے جو طریقے اس سے معلوم ہوتے ہیں، وہ آج آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس کو اپنا حرز جان بنائیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو بعض اوقات ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے کہ دین کی خدمت، لیکن دین کی خدمت تو اس وقت ہوگی جب خود اپنی خدمت ہو جائے، اپنی اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر جو رذائل ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمارے اندر حسد نہ ہو، ہمارے اندر بدگمانی نہ ہو، اس میں ہمارے اندر اخلاق رذیلہ نہ ہو، تو بے شک پھر اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے اور اس کام کارآمد ہوتا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے نام کا
نام کی ہم در حقیقت اگر کہا جائے تو نام کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ ہمارے ہمارے سارے جتنے مدارس دینیہ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں، جانتے نہیں یہ کون ہے اور ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، دارالعلوم کیسے قائم ہوا تھا، کن مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کے اندر جو خدمات انجام پائیں وہ کن شخصیتوں نے انجام دیں اور کس حالات سے گزرے، اس سے واقفیت ہمارے اساتذہ و طلباء کو بھی، بسا اوقات طلباء کو بھی ایسے نہیں ہوتی، اساتذہ کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو جو فارغ ہو رہے ہیں، وہ خاص طور پر، اور جو ابھی زیر تعلیم ہے عمومی طور پر، کہ ان بزرگوں کے حالات زندگی کو، ان کے ملفوظات کو اپنا حرز جان بنائیں۔ ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے کر دیکھ لے اپنا، کہ کتنے ایسے ہیں کہ ہم نے حضرت نانوتوی کی سوانح پڑھی، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی، ان کے ملفوظات پڑھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں۔ کبھی تذکرۃ الرشید پڑھنے کی نوبت آئی، کبھی ان کے حالات کو جانچا، دیکھا کہ کس طرح وہ اس مقام تک پہنچے۔ کبھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خاص طور پر نام لیوا ہیں، ان کے حالات پڑھے، اشرف السوانح کتنے لوگوں نے پڑھی ہے اور کتنے ان کے ملفوظات اور مفاہیم سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اگر اس کا یہ سوال کیا جائے ہم میں سے اکثر لوگوں سے، تو شاید جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، کچھ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے اکابر سے وابستہ نہیں ہو سکے پوری طرح۔ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور میرا اللہ کے نام پر ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے جہاں ہم تعلیم کا ایک نظام الحمدللہ چلا رہے ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سنی ہے مختلف شعبہ جات کی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔